سلطان محمد خان اچھی طرح جانتا تھا کہ بحر مارمورا کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت ہے اور درمیان میں قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ جب تک قسطنطنیہ رہا، سلطان کے ایشیائی اور یورپی حصوں کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا جہاں اسے عیسائی سازشوں کا قلع کما کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر یلغار کرنی تھی، وہاں اپنی سلطنت میں استحکام کے لیے بھی اس کا قسطنطنیہ پر حملہ ناگزیر تھا۔ یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس نے پہلے روز ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس طرح اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ قیصر کے ایلچیوں کے چلے جانے کے بعد سلطان ایشیائی کوچک واپس آیا اور سب سے پہلے اپنے وزراء، امراء، سالاروں اور عمائدین سلطنت کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں قاسم بھی موجود تھا۔ سلطان چاہتا تھا کہ اپنے ارکان سلطنت کو نہ صرف اپنے ارادوں سے آگاہ کرے بلکہ ان سے قسطنطنیہ پر حملے کی منظوری بھی حاصل کرے۔ یہ اتفاق تھا یا حسن اتفاق کہ جس دن سلطان نے یہ اجلاس طلب کیا، اسی دن ادرنہ میں شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک اور سفارت پہنچی۔ عین اس وقت جب دربار میں قسطنطنیہ پر حملے سے متعلق گرم بحث جاری تھی، وزیر سلطنت نے سلطان کے نزدیک آ کر اس کے کان میں قیصر کے ایلچیوں کی بابت بتایا۔ دربار میں کچھ لوگ قیصر کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ سلطان کو ایلچیوں کی آمد تائید غیبی محسوس ہوئی اور اس نے ان قسطنطنوی سفیروں کو دوران اجلاس اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ شہنشاہ کے سفیر دربار میں داخل ہوئے تو تمام اہلیان دربار کی نظریں ان کی جانب ہو گئی۔ یہ لوگ بھاری بھرکم جبوں میں ملبوس تھے، ان کی گردنوں میں طلائی سلیبیں لٹک رہی تھیں اور سر پر قسطنطنیہ کی مخصوص لمبوتری ٹوپیاں رکھی تھیں۔ شہنشاہ کا سفیر سلطان کے سامنے پہنچ کر شاہی آداب بجا لائے بغیر بے ادبی سے کھڑا رہا۔ سلطان کے اشارے پر سفیر نے شہنشاہ قسطنطنیہ کا پیغام پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ قسطنطین دوازدہم کی جانب سے سلطان محمد خان کے نام۔ سلطان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ باجزید جلدرم کا پوتا اور سلیمان شاہ کا فرزند اور خان ہماری قید میں ہے، جس کے نان نفقے کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے بھیجی جاتی ہے وہ ناکافی ہے۔ چنانچہ سلطان کو چاہیے کہ وہ اس رقم میں اضافہ کر کے اسے دوگنا کرے۔ بصورت دیگر شہنشاہ عثمانی شہزادے اور خان کو آزاد کر کے سلطان محمد خان کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس مرتبہ شہنشاہ کے ایلچیوں کو ناکام و نامراد لوٹایا گیا تو تمام ذمہ داری سلطان پر ہوگی۔ قیصر قسطنطنیہ کے ایلچیوں کی زبانی قیصر کا پیغام سن کر تمام اہلیان دربار آگ بگولا ہو گئے۔ سلطان کی ترکیب کامیاب رہی اور وہ لوگ بھی جو قیصر کے خلاف نہ تھے، اس جسارت کے بعد پیچ و تاب کھانے لگے۔ سلطان نے اہلیان دربار کی رائے لینے کے بعد شہنشاہ کے ایلچیوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکال دیا۔ قیصر کے ایلچی چلے گئے تو دربار میں جاری اجلاس پھر سے شروع ہوا۔ اس مرتبہ سب کی رائے یہ تھی کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کی جائیں۔ سلطان کو ایک بوڑھے رکن سلطنت نے اٹھ کر ایک عجیب سا مشورہ دیا۔ سلطان معظم، سلطنت عثمانیہ کے سابقہ فرما روا بھی قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ایشیائے کوچک سے بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور انہیں ان شورشوں کو دور کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ اس مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے امیر کرمانیہ کے ساتھ مکمل صلح کر لی جائے۔ میرے ذہن میں اس صلح کے لیے ایک تجویز ہے، اگر سلطان معظم اجازت دیں تو میں بیان کروں۔ اجازت ہے۔ سلطان معظم، امیر کرمانیہ کی ایک نوجوان لڑکی ہے۔ اگر سلطان معظم اس کے ساتھ عقد کا ارادہ فرما لیں تو مجھے یقین ہے کہ امیر کرمانیہ بخوشی یہ رشتہ قبول کر لے گا اور اس طرح وہ ہمیں قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران پریشان نہ کر سکے گا۔ سلطان کو بوڑھے رکن سلطنت کی تجویز پسند آئی اور اس نے بلا تعامل اس پر عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اسی اثناء میں قاسم بن حشام اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور سلطان سے کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے قاسم بن حشام کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بات کرنے کی اجازت دی۔ سلطان معظم، امیر کرمانیہ کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ بے حد عمدہ اور بصیرت افروز ہے۔
اسی طرح میری رائے یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے شاہ ہنگری ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی جائے، کیونکہ پے در پے شکستوں کے بعد شاہ ہنگری بھی ہر دم اس طاق میں رہتا ہے کہ اسے سلطنت عثمانیہ سے بدلہ لینے کا موقع ملے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کوئی جواب دیتا، ایک نوجوان وزیر سلطنت اپنی نشست سے اٹھا اور عرض کی، سلطان معظم، محترم قاسم بن ہشام کی عجیب رائے سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صلیبی جنگ کا سربراہ ہونیاڈے موقع ملنے پر ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائے گا؟ وزیر سلطنت کی بات میں وزن تھا۔ اب سلطان دیگر عمائدین سلطنت کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اہل اجلاس کو تبصرہ کرنے کی اجازت دی۔ وہی رکن سلطنت پھر اٹھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، قاسم بن ہشام کی رائے غیر درست نہیں۔ ہونیاڈے کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہونیاڈے خود شہنشاہ قسطنطنیہ کے خلاف مذہبی اختلافات رکھتا ہے۔ جس طرح قسطنطنیائی افواج کا سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹاراس بھی ہونیاڈے کو مذہبی اختلافات کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ دونوں عیسائی ہیں۔ سلطان معظم، جب سے عیسائیت دو بڑے مذہبی فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے، اس کا مرکز اتحاد پارا پارا ہو کر رہ گیا ہے۔ دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور گمراہ کہتے ہیں۔ ان میں اتنی بھی محبت باقی نہیں رہی کہ کسی تیسرے دشمن مثلا مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ پر متحد ہو سکے۔ سلطان بوڑھے رکن سلطنت کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اسی اثناء میں وزیر اعظم خلیل پاشا پہلی مرتبہ اپنی نشست سے اٹھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، اگر اراکین سلطنت کی دانش مندی اسی طرح قائم رہی تو مجھے یقین ہے کہ سلطنت عثمانیہ پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اہل قسطنطنیہ ابھی تک یونانی قدیم کلیسا کے ساتھ وابستہ ہیں، اور قسطنطنیہ ہی اس فرقے کا مرکز ہے۔ اس کے برعکس اہل ہنگری نئے فرقے رومن کیتھولک کے ساتھ وابستہ ہے، جس کا مرکز روما میں پاپائے روم کا کلیسا ہے۔ ان کا یہ نفاق اسلام کے لیے اللہ کی امداد غیبی ہے۔ یہی مناسب وقت ہے کہ ہم عیسائیت پر ایک آخری اور کاری ضرب لگائیں۔ میں قاسم بن ہشام کے مشورے کی تائید کرتا ہوں۔ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید کسی کا مشورہ سننا ضروری نہ تھا، چنانچہ اس نے ایک سفارت تیار کرنے کا حکم دیا جسے ہونیاڈے کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے روانہ کیا جاتا۔ سلطان نے ہونیاڈے کو 3 سال کی جنگ بندی کا پیغام بھیجا اور اسے راضی کرنے کے لیے کافی نرم زبان استعمال کی۔ اسی طرح اب اہل اجلاس کو شمالی یورپ کی طرف سے بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ دربار کا اہم اجلاس ابھی جاری تھا کہ ینیچری کے لشکر کا سپہ سالار نوجوان اور خوبرو آغا حسن سلطان سے اجازت لے کر کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں موریہ کی طرف سے بھی خطرات لاحق ہیں، کیونکہ موریہ کے حکمران شہنشاہ قسطنطنیہ کے بھائی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی شہنشاہ کی مدد کے لیے آئیں۔ آغا حسن کی بات پر کافی دیر تک دربار میں تبصرہ ہوتا رہا، اور پھر باہمی مشورے سے بہترین فوج موریہ کی جانب روانہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سلطان نے اراکین سلطنت کو مخاطب کر کے کہا، معزز اراکین سلطنت، میں محسوس کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ اپنے محل وقوع کی وجہ سے بہت محفوظ شہر ہے، کیونکہ اس کے 3 اطراف میں سمندر اور ایک جانب خشکی ہے۔ انہیں سمندر کی موجودگی نے بحری فوج بنانے پر بھی مجبور کر رکھا ہے۔ قسطنطنیہ کے علاوہ یونان کے جہاز بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس سلطنت عثمانیہ کے پاس بحری بیڑا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے جہازوں کے مقابلے میں عثمانی کشتیاں بالکل بے بس اور ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس کشتیاں بھی تو بہت کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے اپنی بحری قوت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ سلطان کی بات پر اہل دربار کی آنکھوں میں خراج تحسین کی جھلک نظر آئی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ سلطنت عثمانیہ کو بحری طاقت کی ضرورت ہے۔ دیر تک اسی موضوع پر بحث ہوتی رہی۔ قاسم نے سلطان کو بوڑھے ملاح عباس کے بارے میں بتایا، اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے بڑے بحری جہازوں کے تیار کروانے اور ان کو سمندر میں جنگی اغراض سے استعمال کرنے کا ماہر ہے۔ سلطان نے اہل دربار کے باہمی مشورے سے بالآخر یہ اعلان کیا کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک جنگی بحری بیڑا تیار کیا جائے گا،
جو فتح قسطنطنیہ کے موقع پر مسلمانوں کے بحری محاذ کو سنبھالے گا۔ آج کا سارا دن اجلاس جاری رہا۔ نماز مغرب کے بعد اجلاس اگلے روز کے لیے برخاست کر دیا گیا اور سلطان نے قاسم بن ہشام کو اپنے کمرہ خاص میں طلب کر لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔